السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت حدیث سیریز کے اس مسلسل پروگرام کی آج یہ ہماری 5ویں قسط ہے اور 5واں پروگرام ہے۔ آج ہم ایک اور نئے شعبے کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت سے لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حدیثیں ہم تک صحیح طریقے سے پہنچی ہیں اور ان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے، اور یہ کہ حدیثوں کی جمع و تدوین کا کام نہایت باریک بینی کے ساتھ انجام پایا ہے، اگر سب کچھ ایسا ہوا ہے ہم یہ مان بھی لیں، تب بھی حدیثیں ہمارے لیے واجب الاتباع نہیں ہوں گی، اس لیے کہ قرآن ہی اکیلا حجت ہے، اور قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں کہ قرآن ہی حجت ہے۔ جب قرآن اکیلا حجت ہے اور قرآن میں دین کی تمام باتوں کو بیان کر دیا گیا ہے، تو پھر حدیثوں کو ماننے کی کوئی وجہ نہیں رہ جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کی کئی آیتیں ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ دین کے تمام امور پر حاوی ہے، اور اس نے کوئی بھی چیز وضاحت کے لیے نہیں چھوڑی ہے۔ جب قرآن مکمل ہے اور اس میں تمام باتیں آ گئی ہیں، تو پھر ہمیں حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ اب چاہے وہ صحیح طریقے سے نقل کی گئی ہو یا چاہے ان میں گڑبڑ ہوئی ہو، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ اگر وہ درست طریقے سے نقل بھی ہوئی ہے، محفوظ بھی ہے، تب بھی ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کتاب میں کوئی بھی چیز کم نہیں چھوڑی ہے، کوئی بھی ہم نے کمی نہیں کی ہے، اور دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو واضح کرنے والی ہے۔ تو یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ دین کے تمام امور پر اور دین کے احکام میں سے ہر حکم پر حاوی ہے، اور اس نے دین کو پوری تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں ابھی حدیثوں کی بھی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا کہ قرآن کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہم نے قرآن میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جھوٹے قرار پائیں گے۔ ایسی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، کیا ان لوگوں کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کر دی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ تو جب ہم نے یہ کتاب نازل کر دی تو کیا یہ کتاب ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب کافی ہے، اب انہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آیتیں بتا رہی ہے کہ قرآن کافی ہے، وہ حجت ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ صحیح طریقے سے نقل کی گئی ہو یا اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہو۔ اس سے ہٹ کر بھی ہم کو ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی۔ قرآن کیا ہے؟ یہ شبہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ آئیے ذرا جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اس شبہ کو سمجھنے کے لیے اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہم دو پہلوؤں پر خاص طور سے گفتگو کریں گے۔ ایک تو یہ کہ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ قرآن دین کے احکام کو بیان کرنے والا ہے، دین کے احکام کی وضاحت کرنے والا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں وہ قرآن کی ایسی آیتوں سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اب ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ استدلال کئی مغالطوں پر مبنی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ، ان کے مغالطے میں سے پہلی چیز تو یہ کہ جو آیت انہوں نے پیش کی ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، یہ آیت قرآن کے بارے میں ہے ہی نہیں، اور اس پر اس بات کی دلیل قائم نہیں ہو سکتی کہ قرآن شریعت کے لیے کافی ہے، تشریع کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ یہاں پر کتاب سے مراد قرآن نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ ہم جانتے ہیں کہ لوح محفوظ میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں اولین اور آخرین تمام لوگوں کا اور تمام چیزوں کا علم موجود ہے۔ تو یہاں کتاب سے مراد قرآن پاک نہیں ہے، بلکہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلے جو آیت کا ٹکڑا ہے وہ یہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ، کہ زمین میں کوئی رینگنے والا جانور نہیں ہے اور کوئی پرندہ نہیں جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہو، مگر وہ بھی تمہاری طرح امتوں اور جماعتوں کی شکل میں ہے، اور ہم نے اس کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کے علم کو بیان کر رہی ہے، اور یہ بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ کا علم دنیا کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں،
چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ رینگنے والے کیڑے ہوں، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو شامل ہے، اور اس نے تمام چیزوں کو پہلے سے مقدر کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، اور تمام چیزوں کو قیامت کے دن اسی کے پاس پہنچنا بھی ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یہاں لوح محفوظ کی بات چل رہی ہے، ورنہ قرآن میں جانوروں کا ذکر کہاں ہے؟ تمام قرآن میں جو ہے تمام رینگنے والے کیڑوں کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں تمام پرندوں کا ذکر کہاں ہے؟ تو یہاں بات چل رہی ہے کہ ہم نے تمام پرندوں کا، کیڑ مکوڑوں کا، جانوروں کا ذکر کر رکھا ہے کتاب کے اندر۔ تو کون سی کتاب مراد ہو سکتی ہے؟ قرآن تو مراد ہو نہیں سکتا، کیونکہ قرآن میں یہ تمام چیزیں ہیں ہی نہیں موجود۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں مراد اسی لوح محفوظ کا ذکر ہے جس کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے۔ اور قرآن میں کئی اور جگہوں پر بھی لوح محفوظ کے لیے لفظ کتاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک آیت ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ تم کو جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہاں بھی کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ ایسی ایک آیت ہے وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ یہاں بھی کتاب سے مراد جو ہے لوح محفوظ ہے، کہ کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی، بڑی سے بڑی چیز بھی لوح محفوظ سے باہر نہیں ہے، بلکہ زمین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، تمہارا ہر عمل، تمہاری ہر ایکٹیویٹی وہ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو ان تمام آیتوں میں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، لہٰذا ما فرطنا فی الکتاب من شیء میں بھی الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، قرآن نہیں ہے، لہٰذا یہ آیت اس شبے کی دلیل بن ہی نہیں سکتی ہے۔ چنانچہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء سے مراد لوح محفوظ ہے، کہ لوح محفوظ میں تمام واقعات و حوادث کو لکھ دیا گیا ہے۔ اور ایک منٹ کے لیے اگر ہم بالفرض مان بھی لیں کہ قرآن کہ اس آیت میں الکتاب سے مراد قرآن ہی ہے، اور گویا کہ جیسے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ میں الکتاب سے مراد بالکل صاف طور پر قرآن پاک ہے، جس کا مطلب یہ کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری جس میں ہر چیز کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو جس طرح وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ میں الکتاب سے مراد قرآن پاک ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اگر بالفرض ہم یہ مان لیں کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء میں بھی الکتاب سے مراد قرآن پاک ہی ہے، تب بھی یہ دونوں آیتیں یا یہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء والی آیت ان باطل خیال رکھنے والوں کی دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے کتاب میں تفصیل کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے، لیکن یہ وضاحت اور یہ تفصیل اجمالی طور پر ہے، جس میں دین کے اصول اور دین کے قواعد کو اجمالی طور پر جو ہے تفصیلی انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اور قرآن میں ایسی تمام باتیں شامل کر دی گئی ہیں جن اصول کی روشنی میں، جن قواعد کی روشنی میں مجتہدین جو ہے مسائل نکال سکتے ہیں، استنباط کر سکتے ہیں۔ اس میں اصولی طور پر تمام مامورات و منہیات کا ذکر ہے، تمام عقائد اور شرائع کا ذکر ہے، اور اس میں تبشیر ہے، تنذیر ہے، تبشیر ہے، انذار ہے۔ تو اس طرح جو بھی اس میں باتیں بیان کی گئی ہیں اجمالی طور پر ذکر کر دی گئی ہیں، اس میں اجمالی وضاحت ہے۔ اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ اب ہمیں قرآن پاک کے بعد حدیثوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح قرآن وحی ہے اس طرح حدیثیں بھی وحی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو یہاں بتایا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام بھی وحی کے ذریعے کلام فرماتے ہیں، آپ کی جو بھی گفتگو ہوتی ہے شریعت کے طور پر وہ وحی ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن وحی ہے اس کو لینا ضروری ہے، اسی طرح حدیثیں بھی وحی ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ قرآن میں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے قرآن میں تمام چیزوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے، تو وہاں مراد یہ کہ ہم نے اجمالی طور پر تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ یہ مطلب بالکل نہیں کہ ایک ایک جز کو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ مطلب یہ اس آیت کا ما ترکنا شیئا من امر الدین الا وقد دللنا علیہ فی القرآن، کہ ہم نے دین کے معاملے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے مگر یہ کہ ہم نے قرآن کے اندر اس کی رہنمائی کر دی ہے، اس کی دلیل پیش کر دی ہے، اما دلالتا مبینتا مشروحتا، یا تو وہ دلیل اور وضاحت، یا تو وہ دلیل بالکل واضح اور مبین اور مشرح ہے، وہ اما مجملتا، یا وہ وضاحت اجمالی ہے، یتلقى بیانها من الرسول علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی وضاحت حاصل کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اجماع سے یا قیاس سے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں ہم نے تمام چیزوں کو اصولی طور پر واضح کر دیا ہے۔ اب وہ وضاحت یا تو بالکل کھلی ہوئی ہے، اس میں کسی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہ وہ وضاحت اجمالی ہے جس میں مزید تشریح کی ضرورت ہے، اور وہ تشریح ہم کو حدیث سے ملتی ہے یا اجماع سے ملتی ہے۔ تیسری جو آیت پیش کی تھی
کہ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ان لوگوں کے لیے بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کتاب نازل کر دی ہے جو اتاری جاتی ہے. تو یہ جو استدلال کیا گیا تھا کہ گویا کہ کتاب کا اتار دیا جانا، قرآن کا اتار دیا جانا کافی ہے، اب مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ استدلال بھی غلط ہے، اس لیے کہ یہاں پر قرآن کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ بطور معجزے کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن جیسا معجزہ ان کو اتار دیا ہے؟ تو یہ جب معجزہ اتار دیا گیا تو ان کو ایمان لے آنا چاہیے، اب مزید ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو یہاں قرآن کا ذکر بطور معجزے کے ہو رہا ہے. یہ مطلب نہیں کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن شریعت کے طور پر بالکل کافی ہے، اب ان کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جس کی دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں ان کو ذرا غور سے پڑھیے کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پر ان کے رب کی طرف سے کچھ معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں. کیا ان کے لیے بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے کتاب اتار دی ہے جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے؟ تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ معجزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ ہم تو یہ معجزہ اتار چکے ہیں جو قرآن کی شکل میں ہے. تو کیا اس معجزے کے ہوتے ہوئے بھی ان کو کسی اور معجزے کی ضرورت ہے؟ یہ معجزہ کافی نہیں ان کے لیے؟ تو یہاں قرآن کا ذکر بطور معجزے کے ہوا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے، عظیم معجزہ ہے، اور قرآن جیسے معجزے کے ہوتے ہوئے مزید کسی معجزے کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. اور قرآن آپ علیہ السلام کی نبوت کی سب سے بڑی اور سچی دلیل ہے. تو یہاں اس بارے میں کوئی بحث ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ شریعت کے لیے کافی ہے، اب ہم کو جو ہے حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں معجزے کے طور پر ہمیں صرف قرآن کی ضرورت ہے، اور قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. بطور معجزے کے ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بطور تشریح کے، بطور وضاحت کے ہمیں حدیثوں کی یقیناً ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ ایک ضابطہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ قرآن کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور قرآن کی آیات سے کوئی بات مستنبط کرنا چاہتے ہیں، کوئی مفہوم لینا چاہتے ہیں، تو آپ پورے قرآن پر کلی طور پر نظر ڈالیں. آپ ایک ایک آیت کو، دو آیتوں کو الگ کر کے کوئی مفہوم نہیں نکال سکتے ہیں. چنانچہ یہ جو 3 آیتیں پیش کی گئی ہیں، اگر ان کا بھی ہمیں صحیح مفہوم نکالنا ہے تو اس مضمون سے متعلق جو دیگر آیتیں ہیں ان تمام آیتوں پر بھی ہم کو نظر رکھنی ہوگی. صرف ان 3 آیتوں سے آپ استدلال کریں اور اس مضمون کی دوسرے آیتوں کو چھوڑ دیں تو یہ تفسیر قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے. قرآن سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن پر کلی طور پر نظر ڈالی جائے، یعنی ایک مضمون کی تمام آیتوں کو سامنے رکھا جائے اور پھر اس سے کوئی مفہوم نکالا جائے. چنانچہ ہم جب اس مضمون کی دوسری آیتیں دیکھتے ہیں تو وہ خود بتاتی ہیں کہ یہاں قرآن کی وضاحت کا مطلب کیا ہے. چنانچہ دوسری آیتوں پر آپ نظر ڈالیے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ. اے نبی، ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت نامہ اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو کچھ اتارا گیا. تو یہاں تو آیت خود بتا رہی ہے کہ نبی کو واضح کرنا ہے. اب اگر ان 3 آیتوں میں دیکھا جائے تو یہ 3 آیتیں بتا رہی ہیں کہ قرآن تو گویا کہ پوری وضاحت رکھتا ہے اپنے اندر، اب اس کو مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے قرآن اتارے اس لیے تاکہ ہم لوگوں کے لیے واضح کر دیں، تو وضاحت کرنے کی ذمہ داری اللہ کے رسول کو دی جا رہی ہے. ایسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول تم کو دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو بالکل صاف بتا رہی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام جو کچھ بھی دیں، جو کوئی بھی حکم دے، کوئی رہنمائی دے، اس کو لینا واجب ہے، چاہے وہ قرآن کے اندر شامل نہ ہو. تو یہ جو پہلی بات ہم نے ذکر کی وہ یہ ذکر کی کہ جن آیتوں سے استدلال کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مکمل وضاحت رکھتا ہے، وہ طبیان ہے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور جن لوگوں نے اس کا وہ مفہوم پیش کیا جو شروع میں پیش کیا گیا تو وہ کس طرح غلط ہے، کیوں غلط ہے. ایک بات تو یہ ذکر کی گئی. دوسری بات یہ ذکر کی گئی کہ قرآن سے صحیح مفہوم اخذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مضمون کی جملہ آیت پر نظر ڈالی جائے. چنانچہ صرف ان 3 آیتوں کو سامنے رکھ کر آپ کوئی مفہوم نہیں نکال سکتے ہیں. جب ہم ان 3 آیتوں کے ساتھ اس مضمون کی دوسری آیتوں کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ آیت ہم کو بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن کو واضح کریں، قرآن کی آیتوں کی وضاحت کریں. خود ان کے اندر مکمل وضاحت موجود نہیں گویا کہ وجہ یہ ہے کہ قرآن کی وضاحت اجمالی ہے، مزید تشریح اور مزید تفصیل حضور پاک علیہ السلام ہی فرمائیں گے. لہٰذا آپ کی بیان کی ہوئی تشریح اور آپ کی بیان کی ہوئی تفصیل یہ لینا قبول کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عملی صورتحال کیا ہے. کیا عملاً یہ ممکن ہے کہ ہم تمام رہنمائی قرآن سے اخذ کر لیں اور ہم کو حدیثوں کی ضرورت نہ ہو؟ جب ہم دیکھتے ہیں اس پہلو سے تو جواب یہ آتا ہے کہ عملاً ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم تمام چیزوں کی رہنمائی قرآن سے اخذ کر لیں، یعنی تمام جزیات کی رہنمائی، ہر پہلو کی رہنمائی، اور یہ بالکل ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے.
اس لیے کہ قرآن میں نماز کا حکم ہے لیکن نماز کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، نماز کے اوقات کا وضاحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے، نماز کی رکعات کا ذکر نہیں ہے، اور ایسی تمام عبادتوں کا حال ہے، زکوٰۃ کی پوری تفصیلات، حج کی پوری تفصیلات، قربانی کی پوری تفصیلات وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں عملاً قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ قرآن میں تو صرف اصولی طور پر کہہ دیا گیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن اس کی جزئیات، اس کی تمام تفصیلات، ایک ایک بات یہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ بات عملاً ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن سے کام چلا لیں پورے طور پر اور ہم کو حدیث کی ضرورت ہو۔ ایک شخص نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی شبہ پیش کیا تو انہوں نے اس کو یہ جواب دیا کہ تم کیسے بے وقوف آدمی ہو جو تم یہ کہتے ہو کہ ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے۔ کیا تم اللہ کی کتاب میں یہ پاتے ہو کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے اور یہ کہ اس میں قرات جہری نہیں ہوگی؟ اسی طرح انہوں نے اور تمام چیزوں کو گنایا اور پھر فرمایا کیا تم یہ تمام چیزیں تفسیر کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اللہ کی کتاب میں پاتے ہو؟ بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب نے ان تمام چیزوں کو مبہم انداز میں اور مجمل انداز میں بیان کیا ہے اور حدیث نے اس کی وضاحت کی ہے، تو اس وضاحت کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ ایسی حضرت ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے کہا کہ ہم کو قرآن کے علاوہ کچھ مت بتاؤ، تو حضرت مطرف نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم ہم بھی قرآن کا کوئی بدل نہیں چاہتے، لیکن ہم قرآن کے بارے میں جو وضاحت بیان کرتے ہیں وہ اس شخص کی وضاحت ہے جو ہم سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہے، تو اس وضاحت کو ہم ایک تو اپنی طرف سے کریں اور ایک کہ اللہ رسول علیہ السلام کی ہوئی وضاحت کو بیان کریں، تو ظاہر بات ہے جو وضاحت اللہ رسول نے کی ہے وہی زیادہ بہتر ہوگی ہماری وضاحت کے مقابلے میں، تو ہم اللہ رسول کی وضاحت کو بیان کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک واقعہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے ان سے جو ہے بھیڑ کے بچوں کے کھانے کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ حرام ہے۔ اس نے پوچھا کہاں حرام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن سے بھی حرام ہے اور یہ حدیث سے بھی حرام ہے اور یہ عقل سے بھی حرام ہے۔ اور قرآن سے کیا حرام ہے؟ فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ انہوں نے آیت پیش کی، بتایا دیکھو قرآن میں فرمایا گیا کہ جو کچھ رسول تم کو دے وہ لے لو اور جو رسول تم کو جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ پھر انہوں نے ایک حدیث سنائی اور فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا، اور پھر حضرت عمر کا یہ ارشاد انہوں نے سنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیڑ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ جس چیز کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہو، جس چیز کو قتل کرنے کی بات کہی گئی ہو تو اس کا کھانا حرام ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی جو ہے جو استدلال پیش کیا وہ قرآن کی اس آیت سے پیش کیا جس میں یہ بتایا گیا حضور پاک علیہ السلام جو کچھ بھی تم کو دے وہ تم لے لو، حالانکہ بھیڑ کا حکم قرآن میں صراحت کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اس کو انہوں نے کہا یہ قرآن کا حکم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا تفصیل کے ساتھ حکم نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اپنے سامنے رکھنے کی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو 3 آیتیں پیش کی گئی ہیں وہ ان کا مفہوم غلط بیان کیا گیا ہے اور وہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی ہے جو شبہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات مان بھی لیں تب بھی حقیقت یہ ہے کہ عملاً ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن پورے طور پر ایک ایک جزئیے کو اور ایک ایک چیز کو بیان نہیں کرتا ہے۔ ہم نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں اور تمام شرعی احکام کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ قرآن میں صرف اصولی باتیں بیان کی گئی ہے، ان کی جزئیات بیان نہیں کی گئی ہیں۔ نماز کا طریقہ، تعداد، اس کے آداب، مستحبات، کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے، کن سے فاسد ہوتی ہے، کن سے جو ہے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کن سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، اس طرح کی تمام تفصیلات قرآن میں ہم کو نہیں ملتی ہے۔ ہم کو ضرورت ہے اس وجہ سے کہ ہم حدیث کی طرف رجوع کریں اور حدیث سے یہ معلومات حاصل کریں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم کو پھر بھی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ نماز کی تعداد اور نماز کی تفصیلات بہت ساری ہم کو سنت عملی سے حاصل ہو جاتی ہیں، چونکہ امت میں یہ سب چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ لیکن جواب یہ ہے کہ سنت عملی سے نماز کا جو اسٹرکچر ہے، جو ڈھانچہ ہے وہ تو چلا آ رہا ہے، وہ تو ہم کو مل جاتا ہے، لیکن سنت عملی سے یہ تفصیل نہیں مل سکتی کہ کوئی چیز چھوٹ جائے گی تو سجدہ سہو واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا، کن چیزوں کے چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کن چیزوں کے چھوٹ جانے سے نماز جو ہے دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے، آدھا واجب ہوتا ہے۔ اس طرح کی جو جزئیات ہیں وہ سنت عملی سے آپ کو نہیں مل سکتی ہے، نہ حج کے بارے میں مل سکتی ہے، نہ نماز کے بارے میں مل سکتی ہے اور نہ اور چیزوں کے بارے میں مل سکتی ہے۔ اس طرح کی جزئیات آپ کو سنت قولی سے ہی مل سکتی ہیں۔ لہٰذا اور دوسری بات یہ کہ جب آپ سنت عملی کو ماننے کی بات کرتے ہیں تو بھائی سنت عملی بھی تو حدیث ہی کا ایک حصہ ہے، تو آپ حدیث کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیثوں کے معنی بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور جو یہ بات کہی گئی کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایک ایسی بات کہی گئی کہ 1 منٹ کے لیے بھی کوئی سمجھدار آدمی اس کو قبول نہیں کر سکتا ہے، چونکہ قرآن میں ہر مسئلے کی تفصیل اور جزیہ اس کا موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ حدیث کی طرف رہنمائی کی جائے۔
اس لیے کہ قرآن میں ہر مسئلے کا جواب نہیں ہے، ہر جزیے کا حل موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اجمالی باتیں بیان کی گئی ہیں اور ان کی تفصیل اور تشریح اور وضاحت ہم کو حدیثوں میں ملتی ہے. اس لیے حدیثوں کے بغیر ہمارا کام چل ہی نہیں سکتا ہے شرعی معاملات میں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم نصیب فرمائے.